لاہور مجھے ایک بات بتا، ہم یہاں اس پارٹی میں کیا لینے آئے ہیں؟ آیت حور کو بازو سے پکڑے بولی تو وہ جو ارحم کو ڈھونڈ رہی تھی تیکھی سے نگاہ آیت پر ڈال گئی۔ اس لیے تمہیں اپنے ساتھ نہیں لا رہی تھی؟ آیت خاموش رہو اور یہاں ہونے والا تماشا دیکھنا، اور لڑکی اپنی آنکھیں کھول سب کچھ اچھے سے نوٹ بھی کرنا۔ حور فون پر کال ملاتے ساتھ ہی آیت کو بہت کچھ آیا کر گئی۔ آیت کو میرپور سے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، لیکن برہان کے لیے خود پر کنٹرول کیے برداشت کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ وہاں سے سب کچھ چھوڑ چلا آئے۔ ہائے، ارحم جو بھاگتے وہاں آیا تھا، آیت کو دیکھ مسکراتا چہرہ ایک دم سے مدھم پڑا۔ کیسی ہیں آپ؟ ارحم نے حور کو دیکھتے اب آیت کو مخاطب کیا۔ میں ٹھیک، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آیت نے بھی ہلکے پھلکے سے انداز میں دریافت کیا۔ آپ کے سامنے خوش باش۔ وہ سرسی سا پارٹی کی طرف اشارہ کرتے مسکرائے۔ حیا کہاں ہے؟ حور فون بیگ میں ڈالتے ارحم سے اگلا سوال پوچھ گئی۔ وہ انار کے ساتھ ہے، آئی تھنک وہ تیار ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی اس نے ہلچل ظاہر کیا۔ حور انار جو بھاگتے آئی تھی آیت کو دیکھ خوشی سے گلے ملی۔ یار، زلیخا کی لاش ملی ہے، انار نے بنا سانس لیے تیزی سے بتاتے حور سمیت آیت کو بھی شاک کیا۔ سر ملک نے بلایا ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ میں نے حیا کو بتایا نہیں، انار نے کانپتی آواز میں بولا تو حور ساکت سی الجھی۔ زلیخا مر گئی؟ حور کو تو جیسے یقین نہیں آیا تھا، وہ کیسے مجھے میرے سوالوں کے جواب دیے بنا مر سکتی ہے؟ حور کا تو جیسے دل کیا تھا رونا شروع کر دے۔ میرے خیال سے ہمیں ابھی جانا چاہیے۔ انار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اس کو سمجھایا۔ ٹھیک ہے، اور ہم یہاں اب تم سب دیکھ لینا، ہمیں جانا ہوگا۔ حور ارحم کو 2 ٹوک الفاظ بولتے آیت کے ہمراہ نکلی۔ میرپور، یہ تم لوگوں کے بھروسے کے آدمی تھے؟ برہان ٹیبل کو پاؤں مارتے گر جا تو ہاشم اور کاشف کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ یہ حملہ کروایا کس نے؟ کون جانتا تھا کہ زلیخا میرپور سے لاہور جانے والی ہے؟ برہان کا پارا ہائی ہوا تو کاشف کی سانس اٹکی۔ سر، حملہ یہاں سے نہیں ہوا، حملہ لاہور میں ہوا، جب مالک کو زلیخا سونپ دی گئی۔ مجھے لگتا ہے فیصل شاہ کے آدمی تھے۔ ہاشم نے ہمت کرتے بات رکھی۔ برہان قہر بڑی نظر اس پر ڈالتے مالک کی کال پک کر گیا۔ یار، یہ کیا ہو گیا؟ ابھی میں کیا کروں؟ مالک جو گھبرایا پڑا تھا کہ ابھی وہ اوپر کیا جواب دے گا۔ دیکھ ملک، ابھی میں کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے تو خود بہت افسوس ہوا۔ تو پلیز زلیخا کا پوسٹ مارٹم کروا لینا، میں پتہ کرواتا ہوں کہ کس کو خبر تھی کہ زلیخا لاہور پہنچنے والی ہے۔ برہان اس کو کچھ مزید چند باتیں سمجھاتے فون رکھ گیا۔ تو ملک جو واردات والی جگہ پر کھڑا تھا، حور انار کو دیکھ ان کی طرف بڑھا۔ لاہور یہ ہے حیا کا نیو بوائے فرینڈ، اظہر جو ایان کے ساتھ پارٹی میں شریک ہوا تھا، سامنے ہی ارحم کو دیکھ دریافت کیا۔ وہ سرسی سے اللہ بھلاتے آگے بڑھا۔ ہائے، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ارحم ایان سے ہاتھ ملاتے ساتھ ہی اچھلی سی نگاہ زر پر ڈال گیا جو اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھنا شروع ہوا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، ایکچولی میں ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ ایان اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ ساتھ ہی سرسی سی مسکان اپنے لبوں پر لاتے بولا، ان سے ملو، یہ میرا جگری دوست۔ ایان نے لگے ہاتھ ساتھ ہی زر کا تعارف کروایا۔ میں بھی ہوں۔ اس سے پہلے ارحم کچھ بولتا، علی بھی پیچھے سے آتے آگے ہوا۔ یہ حیا کا بھائی۔ ایان ارحم کو آرام سے علی سے ہاتھ ملاتے دیکھ ایٹمی بم گرا گیا۔ حیا کا بھائی؟ اس کی ساری ہنسی پل میں غائب ہوئی تھی۔ یہ جہاں حیا جو مسکراتے آتی تھی اپنے بھائی کو دیکھ گرنے والی ہوئی۔ لو علی، وہ دیکھو حیا آ گئی۔ ایان سے پہلے زر نے دیکھتے علی کو حیا کی طرف متوجہ کروایا۔ ماشاءاللہ، یہ میری بہن ہے۔ علی تو حیا کو دیکھ دنگ ہی ہو گیا۔ وہ ویسے آگے بڑھتے اس کے قریب گیا۔ حیا، تمہیں کیا ہوا؟ وہ ویسے اس کے گرد گول چکر لگاتے چہکا تو حیا نے ضبط کرتے ایان کو دیکھا۔ یہ جو تم نے کیا نا مسٹر ایان خان، میں کبھی بھی نہیں معاف کروں گی۔ حیا ویسے ہی ایان کو گھورتے علی کو دیکھ گئی۔ پہلی بار مجھے ایسے دیکھ رہے ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میرے دوست کی پارٹی تھی۔ وہ دانت چباتی پھنکاری تو علی ڈرتے 2 قدم دور ہوا۔ ارے بہن، ایسے اتنا بھڑک کیوں رہی ہو؟
میں نے کون سا تمہارے دوست کی پارٹی سر پر اٹھا لی ہے؟ میں یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں۔ ہماری بھی پارٹی ہے، تم یہاں نیچے مزے کرو، ہم اوپر جانے والے ہیں۔ علی دو ٹوک بولتے ساتھ ہی اس کو زبان چڑھا کے تو زر ایان کو دیکھ آرام سے آگے ہوا۔ ارے تمہیں تو پسینہ آ رہا ہے، تم ٹھیک ہو؟ زر اپنا رومال نکال ارحم کی طرف بڑھا گیا تو وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے جلدی سے پکڑ ماتھا صاف کر گیا۔ چلو زر۔ علی جو ان کے قریب آیا تھا منہ بناتے بولا چل۔ زر ایک نظر ایان کو دیکھ علی کے کندھے پر ہاتھ در آگے بڑھا۔ ایان جہاں کیا کرے گا؟ علی اس کو وہیں کھڑے دیکھ پوچھ گیا۔ اس کو کچھ کام ہے، وہ آ جائے گا۔ زر اتنا بتاتے اس کو لیتے سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ جیسے ہی زر اور علی وہاں سے گیا تیز قدم اٹھاتے ایان کے سر پر نازل ہوئی۔ ارحم جو ابھی کھڑا ویسے ہی دیکھ رہا تھا خاموشی سے سوچنا شروع ہوا کہ درمیان میں بولے یا نہیں، کیا بدتمیزی کی، وہ بھی بنا لحاظ رکھے سپاٹ ہو۔ تم جان بوجھ کر علی اور زر کو یہاں لائے، یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ وہ دانت چباتی دھیمے سے گڑائی۔ تمہیں کیا مل رہا ہے یہ ناٹک کر کے؟ وہ بھی داڑھا تھا جبکہ ناٹک سن ارحم کی آنکھیں بڑی ہوئی۔ کس نے کہا یہ ناٹک ہے؟ حیا بھی سباک ہوتی تنگ کر اکڑی۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسا تھا۔ اگر یہ ناٹک نہیں ہے تو پھر علی سے اتنی پرابلم کیوں محسوس کر رہی ہو؟ اگر یہ سب سچ ہے، یہ تمہارا بوائے فرینڈ ہے، تو بتاؤ اپنے بھائی کو اور شادی کرو۔ وہ بھی ترک بار ترک ہوا۔ ارحم کو لگا تھا ابھی اس کا رشتہ حیا سے فکس ہو جائے گا۔ وہ گھبرایا۔ مسٹر ایان خان۔ حیا جو الجھنے لگی تھی خود کی گھبراہٹ پر قابو پاتے انگلی اٹھاتے مقابل کے سامنے ہوئی۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس سے دور ہو۔ وہ دو ٹوک بولتے پلٹی تو وہ بھی آگ کی چنگاری بنتے اس کو کمر سے پکڑ خود کے قریب تار کرتے جکڑ گیا۔ کون سا ذاتی مسئلہ؟ ہاں جواب دو۔ وہ پوری قوت سے دوڑا تو حیا جو اس کے ایسے قریب آنے پر ہی نروس ہو چکی تھی پوری طرح گھبرائی۔ اور ہم کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ کیا کرے؟ میری بات کان کھول کر سن لو۔ اس کو خود کے حصار میں تڑپتے دیکھ دھیمے سے بولا، میں جانتا ہوں جس لڑکی نے مجھے خط لکھے وہ آبش نہیں تم ہو۔ بہت سے حساب کتاب ہیں جو تم سے پورے کرنے ہیں۔ اس کو مچلتے دیکھ شوخ لہجہ لیے کہتا ساتھ ہی چھوڑ گیا۔ حیا تو ساکت ہی رہ گئی تھی۔ سچ سن کر وہ کیا بولی اس کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ زلیخا کو کس نے مارا؟ فیصل شاہ جو نیوز پر خبر سن اٹھا تھا اس کی لاش کو دیکھ پولیس کا بیان سن گھبرایا۔ اسلم شاہ بھی حیران ہوئے تھے۔ یہ تو باغ نکلی تھی جیل سے، تو پھر کس نے مارا؟ وہ پوری طرح جیسے سوتے پاگل ہونے کو ہوا۔ تبھی فون رنگ گیا تھا۔ جمال۔ فیصل شاہ اپنے لال کا نمبر دیکھ ایک دم سے زلیخا کو بھول فون پک کر گیا۔ میرے لال، میرے شیر، میں جانتا تھا تو اپنے باپ کو فون ضرور کرے گا۔ میرا شیر کہاں ہے؟ فیصل شاہ اسلم شاہ کو ایک نظر دیکھ فون کان سے لگائے آگے بڑھا تو اسلم شاہ جمال کا نام سن ویسے ہی بیٹھے۔ کیا یہ ان کا صلہ ملا تھا؟ وہ صرف سوچ ہی سکے تھے۔ زلیخا کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، جیسے اس نے میری ماں کو مارا تھا۔ میں کسی کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ بہت شوق ہے نا مجھے اپنا بیٹا بنانے کا۔ تو ٹھیک ہے فیصل شاہ، اگر تم کہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا باپ مان لوں اور سب کچھ بھول جاؤں تو میر پور سے سیدھے ساہیوال چلے آؤ۔ میں انتظار کر رہا ہوں، مجھے کچھ حساب کتاب کلیئر کرنے ہیں۔ جمال جو اسما بیگم کو دیکھ گیا تھا دو ٹوک بولتے فون بند کر گیا۔ زلیخا کو فیصل شاہ کی زمین کانپ اٹھی تھی جب کہ وہ گھبراتے اپنے بھائی کی طرف لپکا۔ لاہور حیا۔ اس سے پہلے حیا کلاس سے نکلتی حور یا انار سے ملتی، ایان نے اس کا راستہ روکا۔ حیا جو ایان کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی تھی بنا سنے پیچھے کو پلٹی اور کلاس میں گھسی۔ ایان بھی پیچھے ہی لپکا۔ کب تک بھاگنے کا ارادہ ہے؟ وہ اس کو بازو سے دبوچتے اپنے سامنے کر گیا۔ حیا جو اس سب کے لیے تیار نہ تھی اس کے اچانک سے کھینچنے پر مقابل کے سینے سے ٹکرائی۔ لیو می، وہ دبی آواز میں گڑائی، کیسے چھوڑ دوں؟ ہاں تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا، کیسے تمہیں جانے دوں؟ وہ بھی کہاں سکون میں تھا۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج شادی والے مسئلے میں الجھ رہا تھا۔ گھر پر شادی کی تیاریاں شروع کرنے کا سوچ لیا گیا تھا۔ وہ جب عائشہ یا
ارم مان لوگوں سے یہ سنتا اس کا پارا ہائی ہو جاتا، کیا ملا یہ سب کر کے؟ مجھے میرے سوالوں کے جواب چاہیے، تم نے آبش کو میرے قریب کیوں کیا؟ وہ دار بڑی آواز میں کرج سے ساتھ ہی اس کے بازو پر سہتے بہا گیا۔ میں کسی کو تمہارے قریب نہیں کیا، میں خود تمہارے قریب ہوئی۔ حیا بھی منہ کے بال چیخی۔ اچھا، تو تم مجھے یہ بتا سکتی ہو اس کو کیسے علم ہوا کہ کوئی لڑکی مجھے ہاتھ لکھتے تانگ کرتی ہے؟ اس کو مزید تکلیف دیتے اسپارٹ ہوا تو حیا بازو میں درد کی شدت محسوس کرتے پوری طرح لرزی۔ بولو نا، جواب دو۔ اس کو نظریں چراتے دیکھ ہلکے سے جھٹکا دیتے بے حد قریب کر گیا۔ حیا کی سانسیں جیسے اٹکی، وہ کہاں کبھی اس قدر کسی کے قریب ہوئی تھی؟ وہ تو پہلی بار ایان کو ایسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا تم مجھے بیوقوف بناؤ گی اور پھر اچانک سے اپنی جگہ پر کسی دوسری لڑکی کو لے آؤ گی تو میں ویسے ہی بیوقوف بنتا چلا جاؤں گا؟ ویسے داد تو تمہیں دینی بنتی ہے، کیا دماغ پائے ہے؟ ویسے مجھے بیوقوف بنانے کا خیال آیا کہاں سے تھا؟ ایان جیسے اپنے سارا غبار نکال دینا چاہتا تھا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہاری محبت سچی بھی تھی یا بس؟ اس سے پہلے ایان مزید آگے بڑھتا، حیا کی آنکھیں بھیگی تھی جبکہ وہ پوری قوت سے اس کی گرفت کو توڑنے کی کوشش کرتے داڑھی۔ میں نے جو بھی کیا، جیسے بھی کیا، اب ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں۔ آبش تم سے محبت کرتی اور تم اس سے۔ جاؤ اور اپنی نئی آنے والی زندگی کی تیاری کرو۔ وہ بہتی آنکھوں سے بولے تو ایان اس کو تو تڑپتے دیکھ ایک دم سے چھوڑ گیا۔ کس نے کہا میں اس سے محبت کرتا ہوں؟ حیا ہان، میری بات اپنے اس انٹیلیجنٹ دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ اس کے ماتھے کی پٹی کو چھوتے چباتے بولا۔ حیا ایک قدم اٹھاتے پیچھے ہوئی تھی، مبادہ کہیں پھر سے اس کو جگر نہ لے۔ میں نے محبت صرف تم سے کی ہے۔ اس کو پیچھے جاتے دیکھ ایک لمبا قدم اٹھاتے سارے فاصلے مٹا کر قریب تر کر گیا۔ حیا تو محبت سن سا کری ہوگی، کیا اس کی محبت اس کا نصیب بننے والی تھی؟ آبش کو تم جیسے میرے قریب لائی تھی ویسے اس کو میری زندگی سے نکالنا ہوگا، چونکہ یہ کبھی مت سوچنا کہ میں ایان ہان اس سے شادی کروں گا۔ تم ابھی مجھے جانتی نہیں ہو، میں وہ ہان نہیں جو اپنی خوشی کو قربان کرتے بڑوں کا فیصلہ مان خاموش بیٹھ جاؤں گا۔ اگر مجھے سب کے سامنے شادی سے انکار کرنا پڑا تو پھر تمہارا نام بتانے میں بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کچھ سمجھی؟ وہ اس کو بازو سے ہلکا سا جھٹکا دیتے گویا ہوا تو حیا جو شاک تھی اس کا رویہ دیکھ کنفیوز ہوئی۔ تو مائی لو، وہ اب کہ اس کو بازو ویسے چھوڑ پیار سے گالوں کو تھپ تھپا گیا۔ تم جلدی اس کام پر لگو۔ وہ ساتھ ہی ہلکے سے مسکرایا تو حیا کا گلا اندر تک خشک ہوا۔ ایک اور بات، وہ جو جانے لگا تھا واپس سے اس کے سامنے ہوا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارے بارے میں کس نے بتایا کہ تم وہ لڑکی ہو؟ حیا جو ڈر پیچھے ہوئی تھی اس کے ایسے بولنے پر کان کھڑے کر کے چلو چھوڑو، تم جان کر بھی کیا کرو گی؟ وہ خود سے نفی کرتے آرام سے کلاس سے نکلا تو حیا تیزی سے بیگ لیتے باغی وٹ۔ اس نے اتنا کچھ کہا نہ تو حیران ہی رہ گئی۔ ایان بھائی، تو اس سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سب کب ہوا؟ حور بھی الجھی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، جو میں نے اپنے کانوں سے سنا تم لوگوں کو بتا دی۔ ابھی مجھے خوف آ رہا ہے، میں کیسے شادی روک سکتی ہوں؟ آبش اس کو چاہتی حیا جو ٹینشن میں مبتلا ہوئی تھی منہ میں ناخن ڈالتے بولی، کس نے اس کی مدد کی؟ انار نے حیا کی چھوڑی بات پوچھی۔ اس نے نام نہیں بتایا ہے، ویسے ہی ناخن چباتے بولی، حیرت ہے ہم سے زیادہ انٹیلیجنٹ کون آ گیا جس نے تمہارا پتہ لگا دیا؟ انار تو پوری طرح حیران ہوئی تھی۔ دیکھو حیا، ابھی مزید زندگی کو الجھانے کی ضرورت نہیں۔ اگر ایان بھائی نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ تم سے محبت کرتے ہیں نہ کہ تمہاری اس کزن سے، تو بہتر یہ ہے کہ تم آبش کو ہٹا کر ایان بھائی کے ساتھ سیٹ ہو جاؤ۔ حور نے اس کو سمجھایا، حور یہ سب تمہیں آسان لگ رہا ہے؟ پورے خاندان میں یہ بات پتہ ہے کہ ایان اور آبش کی شادی ہونے والی ہے، ایسے میں کیسے ایک لڑکی کا رشتہ توڑ میرا رشتہ ایان سے طے ہو جائے گا؟ ایان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حیا نے وہی لہجہ لیتے کہا، ٹھیک ہے، آگے اب جو بھی تجھے کرنا ہے تو خود کرنا، کیونکہ میں مزید تیرے ساتھ بیوقوف نہیں بن سکتی۔ حور نے صاف اپنا ہاتھ اٹھایا تو انار خاموشی سے حیا کے ساتھ بیٹھی، ساہیوال کیوں فون کر ہی ہو؟ بڑھان جو تقریباً 15 سے 20 بار فون کر چکا تھا اب کے چڑھاتے فون اٹھاتے داڑھنے والے انداز میں پوچھا۔ آیت کو آئے ہوئے ایک ہفتہ ہونے کو پہنچا تھا۔ وہ ہر روز بڑھان کو کال کرتی، مسلسل میسج کرتی، مگر وہ اتنا ضدی ہو چکا تھا کہ نہ ہی کوئی میسج ریسیو کرتا تھا اور نہ ہی کال پہ کرتا تھا۔ آیت اس کا یہ بیہیو دیکھ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ وہ 2 بار ناز اماں کو بتا چکی تھی، جبکہ وہ اپنی ماں سے بھی شکوہ کر چکی تھی۔
لیکن صابر نے اس کو صبر کرنے کو بولا، چونکہ سب جانتے تھے کہ برہان شاہ ضدی ہے اور ابھی غصے میں ایسے کر رہا ہے۔ وہ خود ہی آئے گا۔ ابھی بھی آیت نے اس کو سونے سے پہلے کال کی تھی کہ شاید فون اٹھائے، اور اس کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، وہ کال اٹھا چکا تھا۔ بنا اسلام دعا کے وہ پھنکارتے، بڑھتا کیا میں کال نہیں کر سکتی؟ آیت جس نے ایک ہفتے بعد اس کی آواز سنی تھی، اس کی دار سن آنکھوں میں نمی بڑھ گئی۔ جلدی بتاؤ کیوں کال کی؟ وہ جو صوفے سے ٹیک لگائے سگریٹ نوش فرما رہا تھا، اس کے نام پر تھی آواز سن دل میں سکون پاتے آنکھیں بند کرتے سر پیچھے صوفے پر گرا گیا۔ کیا اتنی جلدی میں ہو کہ میرے سے بات کرنے کا بھی ٹائم نہیں مل رہا؟ برہان کی بے روحی اس کی آنکھوں سے بہتے پانی کو گالوں پر بہا گیا۔ ایسا ہی کچھ سمجھ لو، وہ ترک بہادر کو بولا۔ تم آئے نہیں، میں سمجھ گئی کہ تم ناراض ہو، مگر کال پک نہیں کرتے اور نہ ہی میسج کا جواب دیتے ہو۔ یہ ظلم کیوں مجھ پر کر رہے ہو؟ اس کی آواز نم ہوتی باری ہوئی تو مقابل کی بند نیلی آنکھیں بے چین ہوتی کھلی۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ وہ اپنے بے چین دل کو قابو رکھتے سپاٹ آواز بناتے بولا، تمہاری آواز سننا چاہتی تھی، بس اس لیے۔ وہ اپنی آنکھوں کے کنارے صاف کرتے، بالوں کو کینچی سے آزاد کرتے بالکونی کی اور چلی۔ سن لی، وہ بھی کہاں فون بند کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کو تانگ کرنے کے لیے، اس کے دل میں یہ بٹھانے کے لیے کہ وہ ناراض سے تانگ کر گیا تھا۔ وہ ہنکارا ہی بڑھ سکی تھی، جبکہ آواز تو جیسے گلے میں ہی کہیں غائب ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ اتنا بولتے جیسے فون بند کرنے کو ہوا۔ سنو، اس سے پہلے کہ فون بند ہوتا، آئے نے تیزی سے کہا۔ مقابل کے لب ہلکے سے مسکرا، جبکہ وہ واپس سے صوفے سے ٹیک لگا گیا۔ میں نہیں جانتی کہ تم مجھے مس کر رہے ہو یا نہیں، لیکن آئی ریئلی مس یو، آئی ریئلی۔ وہ نم ہوتی آواز میں بولتے ساتھ ہی رونا شروع ہوئی، جس کے ساتھ ہی اگلے پل فون کارڈ اپنے رونے کی آواز منہ میں دبا گئی۔ آیت اس کے رونے کی آواز سن چکا تھا، جبکہ بنا دیر کی کال واپس سے ملائی۔ تم رو رہی ہو؟ ابھی ایک رنگ گئی تھی کہ وہ ویڈیو کال اٹھاتے چھوٹی سی لال ہوتی ناک کو پھلا گئی۔ کتنا مس کر ہی وہ، اس کا بیگا چہرہ اپنی نظروں میں بٹمان ہیس ہوا۔ مجھے صرف اتنا پتا، جب مجھے تم سے محبت کا اظہار نہیں تھا، تم سے محبت کا احساس نہیں تھا، تب تم میرے لیے بنا کچھ کہے سب کچھ کر دیتے تھے۔ جب سے اپنی محبت کا اقرار کیا ہے، تم نے سوائے روٹنے کے ابھی تک کچھ اسپیشل نہیں کیا۔ وہ شکوہ امیز لہجہ لیتی بولی تو برہان نے صدمے سے اس کو دیکھا۔ اور رہی بات جلد کرنے کی، اس سے پہلے کہ برہان کچھ بولتا، وہ اپنے بکھرے بالوں کو شانوں سے پیچھے ہٹاتے بولی، دن جب شروع ہوتا ہے تو فون کو دیکھتی ہوں کہ تم نے شاید کوئی کال یا میسج کا جواب دے دیا ہو۔ سارا دن تم سے دور ہو کر بھی تمہارے بارے میں سوچ رہی ہوں، ساحل میں ہوتے ہوئے بھی میں یہاں دماغی غائب ہوں۔ ایسا لگ رہا ہے تم میری بری عادت بن گئے ہو، وہ عادت جو میں چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ بھیگی پلکوں کو فون کی اسکرین پر موجود ضدی شاہ کے چہرے پر ٹکا گئی۔ آیت میں بنے بھی تو بری عادت؟ وہ صدمے سے لاچار ہوتے گویا ہوا۔ ہاں، بری عادتیں ہی تو ہوتی ہیں جو کبھی بھی چھوٹتی ہی نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انسان ختم تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی عادتیں کبھی بدل نہیں پاتی۔ وہ ویسے ہی بولے تو برہان نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کوئی جاؤ، اب میں بات کرنے والی نہیں۔ وہ دور تھا اس سے، لیکن پھر بھی اس کی نظریں اس کو جھلسا رہی تھی۔ وہ اتنا بولتے روٹنے والے انداز میں منہ پھیر گئی۔ آیت اپنی ان زلفوں کو پیچھے کرو۔ وہ جو محبت سے اس کا دیدار کر رہا تھا، اچانک سے بالوں کی لٹو کو چہرے پر آتے دیکھ بڑکا۔ نہیں کروں گی، کیا کر لو گے؟ آیت کو بھی جیسے مزہ آیا تھا، خود آ کر ہٹا لو، کر سکتے ہو۔ آیت جس کے چہرے پر خوشی ٹپکی تھی، ساتھ ہی ڈمپل نمایاں کر گئی۔ آیت وہ سنجیدہ ہوا تھا، جس کے غصے سے لمبی ناک مزید چمکی۔ مرزا عمران برہان شاہ، اگر آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو خدا کر میرے بالوں کو ہٹا دے بائے۔ وہ اتنا بولتی، ساتھ ہی کھلکھلاتی مسکراہٹ کے ساتھ فون بند کر گئی تو برہان اس کے چہرے پر چھائی خوشی دیکھ لمبا سانس خارج کر گیا۔ جانا ہی پڑے گا، میں زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا، ضد توڑنی ہوگی۔ وہ ویسے ہی صوفے سے ٹیک لگائے بڑبڑایا تو خود کی ضد کا سوچ دل سے مسکرایا۔ میرپور دادا بخش، میری بات مان لے، یہاں میرپور میں غفار چودھری سے ملاقات کرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہم لاہور میں ملیں گے، ابھی تو یہاں سے چل۔ تو جانتا نہیں سلطان شاہ نے تجھے پکڑنے کا کام اپنے بیٹے شہنشاہ کو دے دیا ہے، جانتا ہے تو؟ اس کے آگے کام کرنے والے سبھی آدمی لوگ سفتر شاہ کے پالے گنڈے ہیں، تجھے کسی بھی حال میں زندہ پکڑنا چاہتے ہیں، تو اپنی بیٹیوں کا سوچ۔ چل میرے بھائی۔ قاضی دادا بخش کو غفار چودھری کو میرپور والے آفس میں جانے سے روک رہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت سڑک کو پار کرنے کی کوشش میں مگن تھے۔ دیکھ قاضی، میرے اوپر
میرے مراد سائیں بابا کا بہت بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ میں جلد سے جلد چاہتا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک کر دوں۔ غفار چودھری مراد سائیں کا خاص وکیل ہے، اس کا جگری دوست بھی تھا۔ لندن میں جب میں میر مراد سائیں کے ساتھ گیا تھا تب اسے ملا بھی۔ ابھی وہ یہاں میر مراد شاہ کی زمینوں اور جائیداد کا فیصلہ سنانے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ غلط کرے مجھے اس کو سچائی بتانی ہے۔ داتا بخش طے کر آیا تھا۔ وہ موقع آتے ہی سر پار کرتے آگے بڑھا تو قاضی خاموشی سے پیچھے ہی اس کے لپکا، اور جو تیری جان کے دشمن بنے بیٹھے ان سب کا کیا؟ وہ اس کے پیچھے بھاگتے ساتھ ہی قدم اٹھانا شروع ہوا تو پوچھا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ان سب کو سب سچ بتا سکتا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ان کے آدمی میں ہی فیصلہ شاہ وقار شرازی لوگوں کے آدمی چھپے ہوئے، یہی وجہ ہے کہ میں پہلے ہی دنیا میں کسی چیز کا اعلان کرنا نہیں چاہتا۔ وہ اتنا بولتے آگے بڑھتے دوسرا سر پار کر کے تو قاضی اپنا ماتھا صاف کرتے پیچھے ہی ہوا، ساہیوال کیا یہ سچ ہے؟ فیصل شاہ جو اپنے بیٹے جمال کا انتظار کر رہا تھا فون پر اپنے خبری سے سنے ایک دم سے اٹھتے سے بیٹھا، میری بات کان کھول کر سنو، اس داتا بخش کو کسی بھی قیمت پر میر پور میں پکڑو، یہ بچنا نہیں چاہیے۔ فیصل شاہ کی حالت تو جیسے لرزی تھی، وہ پوری طرح کانپ اٹھا تھا کہ داتا بخش ابھی تک زندہ ہے۔ اس کو لگا تھا کہ ابھی تک تو وہ مر گیا ہوگا اور اس کے سبھی راز بھی چھپ گئے ہوں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ داتا بخش جمال جو فیصل شاہ سے دو دو ہاتھ کرنے آیا تھا، داتا بخش نام سن چکا، ضرور یہ انسان میرے کسی کام آ سکتا ہے، وہ بھی سوچ چکا تھا۔ تبھی فیصل شاہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، ٹھیک ہے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ وہ جمال کو دیکھ تیزی سے فون رکھتے آگے بڑھا، خبردار اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش بھی کی تو۔ اس سے پہلے فیصل شاہ جمال کے گلے لگتا، جمال نے ہاتھ ہوا میں سامنے اٹھاتے فیصل شاہ کو روکا، دیکھو جمال، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، چلو بیٹا ہم ہماری حویلی میں چلتے، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ آپ اپنی حویلی چھوڑ یہاں شاہ ہاؤس میں ہی تو سیٹلڈ ہو گئے تھے، ڈر لگ رہا کہیں کوئی ہماری باتیں نہ سن لے۔ جمال بھی جان بوجھ کر یہاں چلا ہے، وہ فیصل شاہ کو ڈرانا چاہتا تھا، اس لیے وہ ایسے بیہیو کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگا تھا فیصل شاہ تم اپنی زندگی میں اتنے بڑے بڑے گناہ کر کے آگے بڑھتے چلے جاؤ گے تو کوئی تمہیں کچھ پوچھ نہیں سکے گا یا پھر تمہیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا؟ کیا سوچ کر تم نے اتنا کچھ کیا؟ ایک سوال کا جواب دو، اور کتنے لوگوں کی جانیں لینے والے ہو؟ جمال کا بڑا دل جیسے پھٹنے کا ہوا تھا، فیصل شاہ جو اس کے ایسے بولنے سے خوف میں پڑ رہا تھا کہ کوئی آنا جائے، جلدی سے روم کا ڈور لا کے، دیکھو بیٹا میں تمہارا بیٹا نہیں۔ وہ سپاٹ ہوتا دوڑا تو فیصل شاہ ڈرتے ایک قدم پیچھے ہوا، اس کی آنکھوں میں وہ چلتی آگ دے گیا تھا جو کسی کو بھی تباہ کر سکتی تھی۔ میں صرف آئمہ کا بیٹا، اس آئمہ کا جس کو تم نے استعمال کر کے پھینک دیا، اس آئمہ کا جس کو تم نے جنت کوٹھے کی ملکہ بنایا تھا۔ وہ قہر بڑی نظروں سے آگ برساتے بڑکا تو فیصل شاہ کو اپنا سانس روکتا ہوا محسوس ہوا۔ کیا ہوتا تھا اگر تم میری ماں کو عزت دے دیتے؟ کیا تم اس کو اس گھر سے نکال نہیں سکتے تھے؟ تم چاہتے تو میری ماں کو عزت اور وقار دے سکتے تھے، کیا مانگا تھا اس نے تم سے جو تم نے اس کا یہ حال کیا؟ جمال بھیگے چہرے سے فیصل شاہ کا جیسے دل بند کرنے کو ہوا، تم نے وحشی انسان، تم نے میری ماں ہی نہیں بڑی امی کو بھی دھوکہ دیا، تم نے میری ماں پر جو ظلم کیا وہ کم تھا، جو اپنی حوث پوری کرنے کے لیے تم نے آیت کا بچپن چھین لیا۔ میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ وہ ایک دم سے آنسو صاف کر کے، جتنے ظلم تم نے کیے ہیں ان سب کا حساب لوں گا، کسی کے لیے تمہیں بخشوں گا نہیں۔ اگر میری ماں مجھے زندہ نہ ملی تو خدا کی قسم فیصل شاہ تمہاری زندگی برباد کر دوں گا۔ مجھے میری بہن اور ماں دونوں ہر صورت میں مل جائیں، دعا کرو۔ اگر وہ مل گئے تو تمہیں ایسے ہی چھوڑ دوں گا، تمہارا سب کچھ ایسے ہی آباد رہے گا۔ اگر وہ نہ ملی تو سمجھ لے تمہاری موت تمہارے بہت قریب ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے ڈانٹے پھنکارا تو فیصل شاہ کا سانس جیسے گلے میں ہی اٹکا۔ اسما بیگم کو لگا تھا جیسے ان کی زمین کسی نے پیروں تلے سے کھینچ لی ہو، ان کے آنکھوں میں لاتعداد آنسو بڑے تھے، وہ بے مرتے قدموں سے موڑی تھی۔ آیت وہ اپنے گستاخ کانوں سے کیا سن گئی تھی؟ آیت میری بچی، وہ مشکل سے بول پائی تھی، ان کا شوہر ایک جانور تھا، ان کو جیسے یقین کرنا مشکل لگا ہو۔ جمال جو روم سے نکلا تھا اسما بیگم کو اپنے روم میں داخل ہوتے دیکھ چونکا، کہیں انہوں نے کچھ سنا تو نہیں۔ وہ خود سے گھبرایا، وہ ان کی زندگی برباد کرنا نہیں چاہتا تھا، اس کو اپنی اس بڑی امی سے محبت تھی جس نے ہمیشہ اس کو محبت کی تھی۔ میری بچی کے ساتھ اسما کا دل جیسے بند ہونے کو آیا، یا اللہ یہ سب سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی؟ اے میرا اللہ، یہ کیا ظلم میری پھول سی بچی پر کر دیا۔ جمال فیصل کا بیٹا آہستہ آہستہ جیسے سبھی باتیں ذہن میں گھومتی چلی گئی، وہ
مرتے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں سے آیت کو کال ملائی، وہ اس کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہتی تھی۔ ان کے سینے میں جیسے درد اٹھا تھا، وہ ایک ہاتھ دل پر کے آیت جو سو رہی تھی، اچانک سے فون کی بیپ سن منمناتے اٹھی کہ شاید بہان کی کال ہو۔ وہ ویسے ہی آنکھیں بند کیے بیڈ پر ہاتھ مارتی فون اٹھا گئی۔ ہاں بولو ضدی شاہ بی بی کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ ویسے اپنے دھیان میں بولی۔ آیت اسما بیگم کی نام دھیمی پڑتی آواز سنائی دے، ایک دم سے لیٹے سے بیٹھے فون کان سے اتار دیکھا۔ بڑی امی وہ نمبر 1 واپس سے فون کان سے لگا گئی۔ بڑی امی اس وقت فون جانے کہ اس کا دل گھبرایا تھا۔ آیت اسما بیگم کی آواز مسلسل مدھم ہوتی جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہیں جانور سے بچا نہیں سکی۔ اسما بیگم جس کا دل درد سے کڑا اٹھا تھا، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے سختی سے رکھے مشکل سے الفاظ ختم کر پائی تھی، جبکہ تبھی ان کی نظر سامنے جمال پر پڑی تھی، جو ساکت اسما بیگم کے ہاتھ سے فون گرا تھا۔ جمال کو دیکھ ہلکے سے روتی مسکرائی، اس کو پاس آنے کا جیسے اشارہ کیا تھا بڑی امی۔ جمال ان کو دیکھ سمجھ گیا تھا کہ وہ سب کچھ سن چکی ہیں۔ بڑی امی آیت اسما بیگم کے منہ سے الفاظ سن شاک ہو چکی تھی۔ آیت کی آنکھیں بھیگی تھی، وہ بیڈ سے اٹھی تھی، اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا بولے۔ کہ اسما امی کو سب کچھ پتہ چل گیا؟ وہ صرف اتنا ہی سوچ سکی تھی۔ بڑی امی وہ فون کان سے لگائے بولی، اس کا دل جیسے خوف میں مبتلا ہوا۔ ماما پاپا آئے دوپٹہ لیتی بھاگی تھی، اس کو لگا تھا جیسے کچھ برا ہو گیا ہو۔